الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان على صدري، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبهما؟ قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الحسين رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا شديدا، فقال: اذهب إلى أمك. فقلت: أذهب معه؟ فقال: لا. فجاءت برقة فمشى في زوئها حتى بلغ إلى أمي. وعن يزيد بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حسينا يبكي فقال لأمه: ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعن يعلى بن مرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ میں سیرت مظلوم شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ شان حسین، مقام حسین بیان کرنے اور ہم سب کو اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے، بڑی فضیلتوں والے اور بڑے رتبے اور درجے والے صحابی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری ماہ شعبان کی 3 تاریخ، بعض مورخین کے ہاں 4 تاریخ اور بعض کے ہاں 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام شیر خدا اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور آپ کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے بھائی کا نام حضرت حسن مجتبی ہے۔ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی ولادت سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ماہ شعبان کی 3 تاریخ یا 4 یا 5 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام بھی محمد الرسول اللہ نے حسین رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا پہلا بچہ حضرت حسن پیدا ہوا، اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، کہا میرے بیٹے کو مجھے دکھا دو۔ فرمایا جب ہم نے حضرت حسن کو حضور کی جولی مبارک میں ڈالا، حضور نے چہرے کو دیکھا اور گٹھی ڈالنے کے بعد کان میں اذان دینے کے بعد پوچھا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نام ٹھیک نہیں ہے، حرب کا معنی ہے جنگ۔ فرمایا میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ فرمایا اگلے سال میرے گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر میرے گھر میں تشریف لائے، بچے کے کان میں اذان دی، اپنے لعاب کو میرے بچے کے دہن مبارک میں ڈالا اور پھر کہا بتاؤ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے کہا اس بیٹے کا نام بھی میرے حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں یہ نام بدل دو، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے۔ فرمایا پھر میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر میرے گھر میں تشریف لائے، کان میں اذان دی، بچے کو گٹھلی دی اور فرمایا نام کیا رکھا؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں حرب نام ٹھیک نہیں ہے، میرے اس بیٹے کا نام محسن ہے۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دینے والی شخصیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی ہے، اور ان کے پیٹ میں جانے والی پہلی خوراک محمد الرسول اللہ کا وہ مبارک لعاب ہے جو حسن مجتبی کے منہ میں بھی اللہ کے نبی نے ڈالا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں بھی حضور نبی کریم نے ڈالا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کا نام حضور نے رکھا، کان میں اذان حضور نے دی، گٹھی حضور نے دی، اور 7ویں دن سر سے بال منڈوائے۔ حسین کون ہے؟ حسین کا عقیقہ میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب پیغمبر نے خوشی میں
تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر 2 مینڈے عقیقے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذبح کیے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کا بچپن حضور کی گود میں گزرا ہے، جس سے حضور کا پیار نصیب ہوا، جسے حضور کے کندھے مبارک نصیب ہوئے، جسے حضور نبی کریم کی جولی مبارک نصیب ہوئی، جسے چلنا حضور نے سکھایا، جسے پڑھنا حضور نے سکھایا، جسے انگلی سے پکڑ کے چلانا میرے نبی نے سکھایا، جس نے محمد مصطفیٰ کا والضحاک کے چہرے کی خلوتیں بھی دیکھی ہے، عائشہ صدیقہ کا حجرہ بھی دیکھا ہے، ہاں جس نے ازواج مطہرات کے حجروں میں حضور نبی کریم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اس لیے اس کے ایک لقب محبوب رسول بھی ہے، اس کا ایک لقب ریحانۃ النبی بھی ہے۔ ریحانہ کا نام ہے خوشبو۔ اللہ کے نبی نے حسن حسین کو اٹھایا اور چوما، پیار کیا، اور پھر فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میرے بیٹے، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسن حسین کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کی والدہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جس کے والد کو، جن کے والد کو اللہ کے نبی نے شیر خدا کہا، اسد اللہ کہا، ہاں جس کے گھر میں اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا دی۔ اللہ نے فاطمہ کو جو بیٹے دیے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ دونوں اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، مورخین لکھتے ہیں اللہ نے چند ناموں کو اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ اپنے بچوں کا نام ہم یہ رکھیں۔ ان میں سے پہلا نام محمد ہے، دوسرا نام حسن ہے، تیسرا نام حسین ہے۔ یہ محمد، یہ حسن، یہ حسین، یہ قدرت کے چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے اس خزانے کو محمد الرسول اللہ کو دیا۔ تو سب سے پہلا نام عرب میں حسن جو رکھا گیا، حسین رکھا گیا، وہ نبی کے نواسوں کے نام رکھے گئے، وہ فاطمہ کے لختی جگر کے نام رکھے گئے، وہ علی کے 2 بیٹوں کے نام رکھے گئے۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے متعلق اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم، اے اللہ انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ ان دونوں سے پیار کیجئے، واحب من یحبہما، اور اس سے بھی پیار کیجئے، محبت کیجئے جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن حسین دونوں جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین صحابی رسول بھی ہے، اعزاز حسین کو ملا، نواسے رسول بھی ہے، نواسے اور بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو فاطمہ کی اولاد سے تھا، حسن اور حسین سے پیار تھا، اتنا پیار تھا۔ مدنی کریم جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اتنے میں حسن حسین گھر سے باہر نکلے، ہاں، اور گھسیٹتے ہوئے، ہاتھ پاؤں لگاتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں آئے۔ حضور نبی کریم نے حسنین کریمین کو دیکھا، حسن حسین کو دیکھا، حضور سے رہا نہ گیا۔ میری اولاد، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے یہ پیارے بیٹے گھر سے نکل کے آ گئے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائیں۔ کبھی بچے گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ حضور ممبر سے نیچے اترے ہیں، ایک بیٹے کو ایک طرف اٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف اٹھایا، پھر ممبر پہ آ کے جلوہ افروز ہوئے، ایک کو دائیں ران پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھایا، اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہاں مال اور اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، میرے بیٹے آ رہے تھے،
مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے خطبے کو چھوڑا اور ان بچوں کو اٹھایا، انہیں پیار کیا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، عظمت جتنی بڑی وہیں پہ مظلوم بھی سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں بڑے مظلوم گزرے ہیں، ہاں، لیکن مظلوموں کا سردار، شہیدوں میں مظلوم ترین شہید ہے تو اس کا نام حسین ہے۔ اور حسین اس لیے بھی مظلوم ہے کہ حسین کی زندگی 57 سالہ زندگی آج کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مولوی بیان کرتا ہے تو 6 سال کے بچپن کے واقعات بیان کرتا ہے، پھر کربلا کے قصے کو سنا لیتا ہے۔ ذاکر اگر حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے، بچپن کے واقعات بیان کر کے سیدھا کربلا میں چلا جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، حسین سے محبت کیا صرف یہی ہے کہ 6 سال حسین کی زندگی کے بیان کر کے سیدھا کربلا کا واقعہ بیان کر دیا جائے؟ حسین کی زندگی کے 50 سال آج کا مولوی، آج کا خطیب، آج کا مقرر، آج کا پروفیسر، آج کا ذاکر کیوں نہیں بیان کرتا؟ بیان کر دیا جائے تو بتانا پڑے گا نبی کے بعد نبی کا جانشین ابو بکر تھا۔ ابو بکر اور حسن و حسین کی آپس میں تعلقات کیا تھے؟ ہاں، ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، عمر کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی؟ پھر عثمانی غنی، امیر معاویہ اور حضرت حسن حسین کے تعلقات بتانے پڑیں گے۔ صحابہ کا دشمن، ہاں، ابو بکر کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، امیر معاویہ کا دشمن، یہ زندگی کے 50 سال پردے میں چھپاتا ہے۔ اس لیے چھپاتا ہے جس دن مسلمانوں کو پتہ چلے گا 50 سال حسین نے صحابہ کے ساتھ گزارے، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں گئے ہیں، ہاں، امیر معاویہ سے تحائف لیے ہیں، وظیفے لیے ہیں، شاہی تحفے لیے ہیں۔ یہ بتایا جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے پیار کے واقعات سامنے آئیں گے، پھر دشمن گستاخی کیسے کرے گا؟ پھر دشمن ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کیسے کہہ سکے گا؟ پھر عمر فاروق کے ایمان پہ حملہ کیسے کرے گا؟ پھر صحابہ کرام کی گستاخی کیسے کرے گا؟ اس لیے آج کا ذاکر، نام نہاد اہل بیت کا عاشق، یہ واقعات نہیں بیان کرتا، وہ نہیں بیان کرتا، اس کی مجبوری ہے۔ لیکن سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی صرف حسین کی 6 سالہ زندگی سے واقف ہے۔ حسین کی سوانح حیات 57 سالہ ہے، 6 سال صرف بیان کیے جاتے ہیں، 50 سال نہیں بیان کیے جاتے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے حسین مظلوم ہے، اس لیے حسین مظلوم ہے۔ آج کے جمعے میں جہاں پہ حضرت حسین کا مقام بیان کروں گا، وہاں پہ حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی کے موٹے موٹے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، فرماتے ہیں قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، والحسن والحسین یلعبان علی صدری، حسن اور حسین حضور کے سینے پہ چڑھ کے کھیل رہے، اچھل رہے ہیں جیسے بچے اچھلتے ہیں، باپ کے سینے پہ چڑھ کر، ہاں، باپ کی چھاتی اس پہ چڑھ کر اچھلتے ہیں، کبھی کانوں سے کھیلتے ہیں، کبھی داڑھی کو کھینچتے ہیں، کبھی سر کے بال کھینچتے ہیں۔ فرمایا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہما، کیا آپ کو ان دونوں سے بہت زیادہ پیار ہے؟ اتحبہما، کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ قال کیف لا احبہما، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف لا احبہما، میں ان دونوں سے کیوں پیار نہ کروں، کیسے پیار نہ کروں؟ وہما ریحانتایا من الدنیا، حالانکہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں،
یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور نبی کریم سونگتے اور فرماتے حسن و حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تھے اور حضور حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ فرمایا حضور نبی کریم نے حسین سے کہا، بیٹا اذهب الى امک، اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ فقلت اذهب معه، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی بچہ ہے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کو ماں تک پہنچا دوں؟ فرمایا فقال لا، فرمایا نہیں آپ مت لے جاؤ۔ فرمایا فجاءت برقۃ، فرمایا اچانک ایک بجلی آئی، ایک روشنی چمک گئی جس سے رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ فمشا، حضرت حسین اس روشنی میں چلے، حتی بلغ الی امہ، یہاں تک اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ حسین کی کرامت، حسین کی عظمت، حسین کی فضیلت یہ ہے بچپن میں جس کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے بجلی کا انتظام کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کو اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار تھا کہ یزید بن زیاد کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع حسین یبکی، حضور نے حسین کے رونے کی آواز سنی، حسین کے رونے کی آواز سنی۔ فقال لأمہ، حضور نے حسین کی والدہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، الم تعلمی، فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کیا تو یہ نہیں جانتی ان بکاءہ یؤذینی، اس بچے کا رونا میرے دل کو دکھاتا ہے، یہ بچہ روتا ہے، محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے۔ بیٹی اسے رلانا نہیں ہے، ہاں اس کے آنسو نہیں بہنے چاہیے، اسے پیار کرنا، اسے رلانا نہیں ہے۔ مجھ محمد مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے جب میرا بیٹا حسین روتا ہے۔ یہ حسین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ دونوں شہزادے حسن و حسین اتنے خوبصورت اتنے حسین تھے جیسے ان کے نام حسین، حسن کا معنی بھی خوبصورتی، حسین کا معنی بھی خوبصورتی، جیسے نام خوبصورت ایسے یہ بچے بھی بڑے خوبصورت بڑے پیارے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حسنین کے والد فرماتے ہیں، حسنین کے ابو فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، فرمائے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے مشابہ تھے، سینے سے لے کر سر تک، یہ سینے سے لے کر سر تک جو اوپر کا دڑ ہے، حسن کا اوپر کا دڑ بالکل محمد مصطفیٰ جیسا تھا۔ حسن کی آنکھیں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں جیسی، حسن کے رخسار حضور محمد مصطفیٰ کے رخساروں جیسے، حسن کے دندان حضرت نبی کریم کے دندان مبارک جیسے، حسن کے ہونٹ حضور کے ہونٹوں جیسے، حسن کی داڑھی محمد مصطفیٰ کی داڑھی جیسی، حسن کی زلفیں حضور کی زلفوں جیسی، حسن کے کندھے محمد مصطفیٰ کے کندھوں جیسے، حسن کا سینہ محمد مصطفیٰ کے سینے جیسا تھا۔ اور علی فرماتے ہیں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اصغر من ذلک، فرمایا حسین آدھے دڑ نیچا، حسین کا آدھا دڑ نیچا یہ حضور سے مشابہ تھا، حضور جیسا تھا، جیسے حضور کی ٹانگیں، جیسے حضور کے پاؤں، جیسے حضور کے ران، ویسے حضرت حسین کے ران مبارک تھے۔ صحابہ کرام کو جب کبھی حضور کی یاد ستاتی تھی، صحابہ حسنین کریمین کے در پہ حاضری دیتے، حسن کو دیکھتے، حسین کو دیکھتے، حضور نبی کریم کی یاد، حضور نبی کریم کی یاد تازہ ہو جاتی، صحابہ جی بھر کے دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے، اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ،
حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا ایک روایت میں ابو بکر اور عمر جنت کے ادیڑ عمر والوں کے سردار ہیں. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں اور بڑی عمر والوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. ابو بکر و عمر ہیں. یہ تمغہ امتیاز اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیے. اور حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، مطلب یہ ہے کہ میری نسل حسین سے چلے گی. وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں کہ حسین کا جد، حسین کا نانا میں ہوں اور حسین میری اولاد ہے، میرا شجرہ نسب حسین سے چلے گا. یا مطلب یہ ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی ہم دونوں میں اتنا قرب ہے، اتنا پیار ہے، اتنا شدید تعلق ہے، گویا ہم دو نہیں ہم ایک ہیں. ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں. یا اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت بیان کی ہے.